الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج اس ادارے کے اس مسابقہ میں آپ شریک ہوئے اور آپ نے طلبہ کرام کو سنا کہ کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں اس عظیم کاوش پر اس ادارے کی بہاروں کے امین محترم قاری نصیر عارف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ احنف ابن قیس ایک شخص گزرا ہے جو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا دوست تھا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں غصہ آتا تو کہا جاتا کہ 100 آدمیوں کو غصہ آ گیا۔ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، جب اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ جب احنف ابن قیس نے یہ آیت سنی وہ کہنے لگا لاؤ بھائی قرآن کریم کو میں ذرا اس میں دیکھوں، میرے رب نے فرمایا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو میں تلاش کروں میرا تذکرہ کہاں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات تو سچی ذات ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے لگا اور کچھ اوصاف ان کے سامنے گزرے۔ مثلا اس نے جب یہ آیت پڑھی کانوا قلیلا ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے۔ یہ جب پڑھا تو کہنے لگا نہیں، اس آیت میں تو میں نہیں ہوں، میں اتنا نیک آدمی نہیں ہوں، یعنی وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، کہا میں اتنا نیک نہیں ہوں جن کا تذکرہ یہاں ہے، لیکن میرا تذکرہ کہاں ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہے فی ذکرکم، لہذا میں اپنے آپ کو تلاش کروں گا اس قرآن میں۔
ایک اور آیت انہوں نے پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس اوصاف کے مالک ہیں۔ کہنے لگا میں ان میں بھی نہیں ہوں۔ ہم لوگ تو فوراً خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا نا میں اتنا نیک آدمی نہیں ہوں جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے۔ میرے رب نے کہا ہے کہ قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے، میں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہوں؟ میں اپنے آپ کو تلاش کروں تاکہ پالوں، اور اللہ کی ذات تو سچی ذات ہے۔ ایک اور آیت اس کی نظروں پر گزری یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہے، کبھی قیام میں گزرتی ہے، پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اور ایسے گزرے، ایسے لوگ بھی گزرے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک رکعت میں قرآن پورا پڑھا کرتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو جب احنف ابن قیس نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا نا میں ان میں بھی نہیں ہوں، یہ تو بہت اچھے آدمی، بہت نیک آدمی ہے، میرے اللہ میں کہاں ہوں، میرا تذکرہ کہاں ہے؟ اور تو نے فرمایا ہے فی ذکرکم، تمہارا تذکرہ قرآن میں ہے، اللہ مجھے دکھا دے میں کہاں پر ہوں۔ پڑھتے پڑھتے ایک اور آیت اس کی نظروں سے گزری، وہ آیت اس کی زبان پہ مچل لگی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگی ہو چاہے وسعت ہو، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں اور نیکی کا عمل کرتے ہیں، دوسروں سے احسان کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے نا بھائی اتنا اچھا میں نہیں ہوں جتنا تذکرہ یہاں پر ہے، لیکن اللہ مجھے بتا میں کہاں ہوں۔ تصویر کا یہ ایک رخ دیکھا، فرمانے لگے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے کہ میں اتنا اچھا ہوں گا۔ اب دوسرا رخ سامنے آ گیا تصویر کا اس کا، اور وہ کیا رخ تھا؟ قرآن کی ایک آیت ان کی زبان پہ مچلنے لگی، اور اس آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جبین نیاز اسی کے سامنے جھکائی جائے، یستکبرون، تو یہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور غرور میں آ جاتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم اپنے بتوں کو لات منات عزا کو چھوڑ دیں ایک شاعر اور علیاذ باللہ مجنون کی وجہ سے؟ جب احنف ابن قیس نے اس آیت کو پڑھا جیسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، اسی طرح وہ اتنا بھی گرا ہوا نہیں تھا کہ لگا اللہ گناہگار تو ضرور ہوں لیکن اتنا نہیں، اتنا برا نہیں جتنے یہ برے ہیں، یہ تو اللہ کا نام ہی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ میں ایسا نہیں ہوں، بتا میں کہاں ہوں۔ ایک اور آیت اس کی زبان پہ مچلنے لگی، تلاوت کر رہا تھا، ایک اور آیت آئی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ
कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल-आखिरा। जब अकेले अल्लाह का तज़किरा होता है उन लोगों के सामने जिनके दिलों में अल्लाह की इबादत नहीं है, जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो कबीदा खातिर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ये पढ़कर सुनकर कहने लगा अल्लाह बुरा तो हूं, इतना नहीं जितने ये लोग बुरे हैं। मेरे मौला बता मैं कहां पर हूं, मेरा तज़किरा कहां पर है। एक और आयत उनकी जुबान पे मचलने लगी, तिलावत कर रहे थे और वो आयत ये थी कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, ये बताओ तुम्हें जहन्नम में किसने फेंक दिया, कैसे तुम जहन्नम की गहराइयों पे पहुंच गए। तो जवाब में जहन्नम ही कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, कि हम नमाजें नहीं पढ़ते थे और हम जो है लम नकु मिनल मुसल्लीन, और हम नमाजें नहीं पढ़ते थे और हम अल्लाह को याद नहीं किया करते थे और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे और अल्लाह के नेक बंदों का मजाक उड़ाया करते थे, उनके साथ मजाक किया करते थे, उनकी तरीकों का मजाक उड़ाते थे। लिहाजा इसलिए हम जहन्नम में गए। जहन्नम में जाने का ये सबब बताया तो ये पढ़कर अहनफ इब्ने कैस कहने लगा कि अल्लाह गुनाहगार तो हूं लेकिन इतना नहीं जितने ये हैं। मेरे मौला मुझे बता मैं कहां हूं। तूने खुद फरमाया है फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारा तज़किरा है कुरान में, मुझे यकीन है मेरा तज़किरा कुरान में है, लेकिन मेरे रब कहां है मुझे बता दे। तो कुरान करीम की एक आयत उसकी ज़ुबान पे मचलने लगी, उसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया व आखरूना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यन असल्ला व यतूबा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नेक अमाल भी हैं, गुनाह भी है, नेकियां भी है, गुनाह भी है, मिले जुले अमाल करते हैं, उनसे गुनाह भी सरजद होते हैं, उनसे नेकियां भी सरजद होती है। उम्मीद है कि मेरा रब उन्हें माफ कर दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह तो माफ करने वाली जात है, वो तौबा कर ले अल्लाह माफ कर ले। जब ये आयत पढ़ी, ये आयत पढ़ने के बाद कहने लगा हाँ हाँ अहनफ तूने अपने आप को पा लिया, तू इस आयत में चमक रहा है। यहां तेरा तज़किरा है कि तेरे नामे अमाल में गुनाह भी है, तेरे नामे अमाल में नेकियां भी है, और तौबा करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। गोया क्या नतीजा निकला, मैं नतीजा यह अर्ज करना चाहता हूं, वो खुशफहमी में भी मुब्तला नहीं था, मायूस भी नहीं था, मायूसी की तरफ भी ना गया, खुशफहमी में भी ना गया, तलाश करने लगा। सिद्ध के दिल से उसने अपने आप को तलाश किया, कुरान करीम में पा लिया उसने, और वो यही था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नामे अमाल में गुनाह भी होंगे, नेकियां भी होंगी। उम्मीद है अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। जब ईमान की दौलत से माला माल होंगे, तौबा ताइब होंगे, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। तो अहनफ इब्ने कैस सच्चे दिल से अपने आप को तलाश करने लगा, उसने अपने आप को कुरान में पा लिया। मेरे भाइयों वो कुरान जो 1400 साल पहले था आज भी वही कुरान है, क़यामत तक वही रहेगा। अहनफ इब्ने कैस मुझे और आपको एक लाइन दे गया कि सच्चे दिल से अपने आप को तलाश करो, अपने आप को कुरान में पालोगे, अपना तज़किरा कुरान में पालोगे, लेकिन सिद्ध के दिल से तलाश करो। इसलिए मेरे भाइयों मेरे और आपके लिए लाजिम है हम कुरान पढ़ें, कुरान समझें। जब कुरान को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कुरान की आयत मेरे बारे में क्या कहती है। हमें कुरान पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम ये समझते हैं ये कुरान करीम पहले लोगों पर नाजिल हुआ, उनका तज़किरा है। ना ना, आज मैं भी इस पर अमल करूंगा। जैसे इसके मुखातब पहले लोग थे, हम भी इसके मुखातब हैं। क़यामत तक का आने वाला मुसलमान इसका मुखातब है, और अमल करेंगे तो अल्लाह इज्जतें देंगे। यही कुरान करीम हजरात सहाबा, अहले बैत, ताबेईन, तबा ताबेईन जब सुना करते थे, वो देखा करते थे मेरी जिंदगी में यह आयत जिंदा हुई है या नहीं हुई। अगर जिंदा है खुश हो जाते थे, और अगर मेरी जिंदगी में
میں نہیں آئی ہے، کوشش کرتے تھے زندگی میں لانے کی۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہے، آتا ہے ایک باندی ان کی تھی، باندی کے ہاتھ میں برتن تھا، وہ گر گیا، انہیں تکلیف ہوئی، تکلیف پہنچی، غصہ آ گیا۔ اس باندی نے دیکھا، اس وقت گھر میں کام کرنے والے بھی سمجھتے تھے کہ میں اگر قرآن کی آیت پڑھوں گا یا پڑھوں گی، میرے مالک اس پہ اپنا عمل کرنے لگ جائیں گے، زندگی میں لے آئیں گے۔ اس باندی نے فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فوراً اپنے جسم پر نظر ڈالی کہ آیا یہ آیت کا ٹکڑا میری زندگی میں امپلیمنٹ ہے یا نہیں، اس پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ فوراً فرمانے لگے قَزَمْتُ غَيْظِي، جاؤ میں نے غصے کو پی لیا۔ باندی نے فوراً اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ تو لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے پھر فوراً اپنی زندگی میں دیکھا کہ یہ بھی میری زندگی میں آ جائے، فرمانے لگے عَفَوْتُ عَنْكَ، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ آیت کا پڑھ دیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تو انہوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے جب دیکھا، اپنی زندگی میں غور کیا، کہا یہ بھی آ جائے میری زندگی میں، فوراً فرمانے لگے تک تو کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ لوگ قرآن کریم کو سنتے تھے، پڑھتے تھے، اپنی زندگیوں میں لاتے تھے، اور پھر جب پڑھتے سنتے زندگی میں لاتے، دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ میں کئی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں، امام اسماعیل رحمہ اللہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ایک دفعہ سفر میں نکلے، ایک جنگل میں جا رہے تھے، کوئی ڈاکو تھے، ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ جب ڈاکوؤں نے گھیرا، تلاشی لینے لگے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کچھ آپ کے پاس سے ملے گا تو گھر لے کر جائیں گے، بچوں کا پیٹ پالیں گے، اپنا پیٹ پالیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ امام اسماعیل رحمہ اللہ نے ان ڈاکوؤں پر نظر دوڑائی اور اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ قرآن کی آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارے رزق کے فیصلے تو آسمانوں پہ ہو چکے ہیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، تم یہ کیا کرتے ہو؟ بس یہ آیت کیا پڑھنی تھی کہ ان ڈاکوؤں کے قلب و جگر میں تیر بن کر پیوست ہو جاتی ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ امام اسماعیل کو چھوڑ دیا، چلے گئے۔ 3 سال کے بعد امام اسماعیل رحمہ اللہ حج کرنے کے لیے گئے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسے دے رہے تھے، ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کر رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا، چمٹ گیا، رونے لگا، والہانہ انداز میں آگے بڑھا، محبت سے چمٹ پڑا، تو کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا آپ تو نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا میں انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو ہوں جنہوں نے اس جنگل میں آپ کو آج سے 3 سال پہلے پکڑا تھا، آپ کی تلاشی لے رہے تھے، آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کا ہمارے دل پر ایسا اثر ہوا کہ سارے کے سارے ڈاکو توبہ طائب ہو کر آج بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو یہ راستہ دکھاتا ہے، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی۔ شرط یہ ہے کہ دل سے سنے، دل سے پڑھے۔ پڑھنے والا، دعوت دینے والا دل سے دعوت دے گا، دل سے قرآن پڑھے گا، پھر لوگوں کے دل کی دنیا بدلے گی۔ کون ہے یہ وہ شخص ہے جس سے ڈاکو کہا جاتا تھا۔ یہ کون ہے؟ فضیل ابن عیاض ڈاکوؤں کا سردار تھا، جہاں جاتا اعلانیہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا، آ رہا ہوں ڈاکہ ڈالنے، ہے کوئی جو مقابلہ میرا کر سکے؟ کوئی آگے نہیں آتا تھا۔ ایک دن ڈاکہ ڈالنے نکلا، گھر کی چھت سے گزر رہا تھا، گھر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، رک گیا، کیا آواز آ رہی ہے؟ اپنے کانوں کو لگایا، متوجہ ہوا تو گھر کا رہنے والا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی زبان پر یہ آیت مچل رہی تھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ
ذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا، وہ گھڑی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کے ذکر یعنی قرآن کے سامنے جھک جائیں؟ قرآن کا نام بھی ایک ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب یہ آیت فضیل ابن عیاض کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے، دل کی دنیا بدل گئی، وہیں سے واپس ہوئے، توبہ تائب ہوئے، اور اللہ نے پھر وہ مقام عطا کر دیا کہ وہ اپنے وقت کے اولیاء کی صف میں ان کا نام آیا۔ یہ قرآن کریم ہے میرے بھائیوں۔ ایک وقت تھا گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدا بلند ہوتی تھی۔ میرے آقا گزرے، فرمایا یہ بنو اشہر قبیلے کے لوگوں کے گھر ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میرا یہاں سے رات کو گزر ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز سنتا ہوں، اور اس قبیلے کے لوگ زور سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا گھر کی پہچان اس طرح ہوتی تھی کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہاں سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آج وہ پہچان ختم ہو گئی۔ آج تو اگر غیر مسلم کے گھر سے میوزک کی آواز آتی ہے، مسلمان کے گھر سے اس سے زیادہ اونچی آواز آتی ہے۔ غیر مسلم کیا، آج تو حال یہ ہو چکا ہے، ادھر اذان ہوئی نماز کھڑی ہوتی ہے، نماز کے گیٹ پر مسلمان کے بیٹے کی شادی میں ڈھول ڈھمکے اور میوزک ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا مسلمان کا، اب تو دور بدل گیا۔ ایک وقت ہوتا تھا رات کو سوتے وقت باپ بھی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، ماں بھی سورہ ملک پڑھ رہی ہے، بیٹا بھی بیٹی بھی سورہ ملک پڑھ کر سوتے ہیں، اور اسی حال میں موت آئے تو قیامت کے دن قرآن پڑھتے اٹھیں گے۔ اور صبح ہوتی تھی تو نماز پڑھی، اور گھر کے اندر سارے بیٹھے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ سب کر رہے ہیں۔ لیکن اب دنیا بدل گئی، اب سوتے سے پہلے بھی سارے افراد ایک کے ہاتھ میں بھی موبائل، دوسرے تیسرے چوتھے میں یہ حال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آنکھ بند ہوتی ہے تو موبائل سینے پر گر جاتا ہے، اسی حال میں سو جاتے ہیں۔ اب اس حال میں موت آئے تو کیا بنے گا؟ صبح کی نماز گئی، نماز بھی گئی، یاسین کی تلاوت بھی گئی، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا؟ موبائل دیکھنا ہے۔ وہ دور تھا آخری نظریں قرآن پر، اور صبح پہلی نظریں قرآن کے الفاظ پر پڑا کرتی تھی، اب آخری نظر بھی موبائل پر ہوتی ہے، اور صبح اٹھتے پہلی نظر بھی موبائل پر ہوتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں عام لوگوں کا کیا کہنا، میں مولوی ہوں، ہم اپنے مولویوں کا بھی یہی رونا روتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، اسلام آباد کی بڑی مسجد، مغرب کا وقت تھا، خدا کی قسم ایک قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور اتنی پیاری آواز، دل کرتا تھا یار یہ آدمی رکوع میں نہ جائے، لیکن جب تشریف لائے تو 3 موبائل ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، 3 موبائل ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اور مصلی پر موبائل رکھے۔ اس نے نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، دعا سے پہلے فوراً موبائل اٹھائے اور موبائل دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ حال ہمارا ہو گیا کہ سلام بس اتنی دیر کے لیے مجھ سے موبائل چھوٹے گا جب تک میں نماز میں کھڑا ہوں، سلام پھیرتے ہوئے بھی میری نظر موبائل پر پڑنی چاہیے۔ دعا بعد میں ہے، پہلے موبائل دیکھنا ہے۔ اب یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، ورنہ جو لوگ قرآن سے جڑے تھے، میرے آقا نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء۔ اے ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لے، یہ زمین پر تیرے لیے نور ہی نور ہے، تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، وذکر لک فی السماء، اور آسمان میں تیرے تذکرے ہوں گے، آسمان میں تذکرے۔ میں اس روایت کی روشنی میں دیکھنے لگا تو ایک اور روایت میرے سامنے آئی، میرے آقا حجرہ مبارک میں تشریف فرمائے ہیں، امی عائشہ کا حجرہ جس سے جنت کا ٹکڑا کہا گیا، میرے آقا تشریف فرمائے ہیں، آپ کے ساتھ نوریوں کے سردار جبرائیل امین بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ایک صحابی کا گزر ہوا، جبرائیل امین دیکھ کر کہتے ہیں احاذا ابا ذر یا رسول
रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब, ये गुजरने वाला आपका यार, आपका दोस्त अबू जर तो नहीं है? मेरे आका ने ऐसे देखा, फरमाया अवतारिफून, ओ जिब्राइल तुमने कैसे पहचान लिया ये मेरा अबू जर है? जिब्राइल का जवाब था, आका मानता हूं ये फर्श पर रहता है, मानता हूं ये बशर है, लेकिन इसका इतना तज़किरा मदीना की धरती में नहीं जितना अर्शों पे होता है। मेरे आका ने सवाल किया, जिब्राइल बता मेरे अबू जर को ये मुकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? तो जवाब क्या था? जवाब में कहा दो चीज़ों की बुनियाद पर। पूछा क्या? एक कल्ब की बुनियाद, दूसरा कालिब की बुनियाद। पूछा कल्ब क्या है? अर्ज किया लिसिग़रिही फी क़ल्बिही, हम्बल पर्सन है, मुतवाज़े आदमी है, आजिज़ी वाला, तवाज़ो वाला, अपने दिल में अपने आप को सबसे छोटा समझता है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहुल्लाह, जो तवाज़ु करे अल्लाह बुलंदियां अता कर देते, और जो गुरूर और तकब्बर करे अल्लाह जलील कर देते हैं, रुसवा कर देते हैं। कहा ये हम्बल पर्सन है, मुतवाज़े आदमी है। कालिब क्या है? अर्ज किया वह बेकसरत किराती ही कुल हो अल्लाहु अहद। आका आपका बुज़र चलता है सूरह इखलास पढ़ता है, बैठता है सूरह इखलास पढ़ता है, लेटता है सूरह इखलास पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। कुरान की यारी ने इसको ये मुकाम दे दिया। रहता मदीना में, सोता मदीना में, बैठता मदीना में, खाता मदीना में है, लेकिन इसके चर्चे अर्शों पे होते हैं। मेरे भाई ये अबू ज़र के साथ ख़ास नहीं है, मैं और आप भी ये मर्तबा हासिल कर सकते हैं। रहें इस्लामाबाद की धरती पर, मेरे और आपके तज़किरे भी अर्शों पर हों, लेकिन एक शर्त है उसके लिए, फिर मेरी और आपकी नज़रें गैर महरमों पे पढ़ने के बजाय, मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ने के बजाय कुरान के औराक पे पढ़ने लग जाएं। मेरी और आपकी ज़ुबान से गालियाँ, गीबत, चुगली के बजाय, म्यूज़िक गानों के बजाय कुरान की तिलावत जारी हो जाए। मेरे और आपकी समातों से जो है वो म्यूजिक के टकराने के बजाय कुरान की सदाएं टकराने लग जाएं। फिर देख लेना तू रहेगा इस्लामाबाद की धरती पे, तेरे तज़किरे भी अर्शों पे होंगे। ये कुरान ये अज़मत वाली किताब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको कुरान से ताल्लुक़ नसीब फरमाए। मैं हज़रत कारी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने देखा कितनी मेहनत की है इन बच्चों पर, कितना प्यारा पढ़ रहे थे, लेकिन एक इनसे सुनकर मुझे हैरानगी हुई कि अपनी जगह नहीं, अपने घर में ये पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को, मदरसे की जगह नहीं है। तो आइए ना आज से यज़म करें कि इंशाअल्लाह हमने इनके लिए जगह का बंदोबस्त करना है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। कुछ ना हो अपने दोस्तों को दावत दें, उनको तरगीब दें, और ना हो यार 2 रकात तहज्जुद पढ़कर इनके लिए दुआ तो करेंगे ना इंशाअल्लाह कि या अल्लाह इनको अपनी जगह अता फरमा दे। कौन कौन ये करेंगे? हाथ उठा लें। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को ऐसी जगह नसीब फरमाए कि जहाँ से ये कुरान की सदाएँ और जारी हों, और अल्लाह हम सब को उसके लिए ज़रिया बना दे। मैं कारी साहब को आखिर में फिर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।